ناظرین یہ ہے ریڈ لائن. ہم میں سے بہت سے تجزیہ نگاروں کا خیال یہ تھا کہ آج میاں محمد شہباز شریف کی کلی اڑ جائے گی، لیکن آج پارلیمان میں سے وہ 180 ناٹ آؤٹ پہ کھیل رہے ہیں. اس کے اوپر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اب سے 1 منٹ بعد. اسی ایشو کے اوپر ہم فوکس کریں گے، لیکن عدالت کے زاویے سے. آج عدالت کا مزاج بہت ہی ٹھنڈا تھا. 1 گھنٹے کے قریب وہ تمام پروسیڈنگز ہوئیں. اس کے اندر کوئی بہت تفصیل کے ساتھ بات نہیں ہوئی. مذاکرات کی طرف معاملے کو بھیج دیا گیا. جج صاحبان جو ہیں سیاسی معاملات کا سیاسی حل نکلوانے کے اوپر اصرار کر رہے ہیں. یہ کہا کہ 14 مئی کی جو ڈیٹ ہے انتخابات کی وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن کوئی رستہ نکال لیں. اور جب ہم پروگرام یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس وقت تک کورٹ کا آرڈر بھی نہیں آیا. کیا مذاکرات ایک دھوکہ ہیں؟ ایک مڈل وے تلاش کرنے کی جو کاوش ہے اس کے پس منظر میں آپ کو ایک نظر کا دھوکہ نظر آتے ہیں، یا اس کے اندر کوئی جان بھی ہے؟ اس کے اوپر انجینئر خرم دستگیر خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اور حافظ حمداللہ جمعیت علماء اسلام جو حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود مذاکرات کے بالکل خلاف ہے. آرمی چیف چین کے دورے پر ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمیں پاکستان چین کے حوالے سے اسسمنٹ دیں گی پروگرام کے ایک حصے میں، اور اس کے بعد ٹرینڈ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں ایک چلا رہی ہے پی ٹی آئی کی چیف جسٹس ڈٹ چاؤ. صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب ایک میں تھوڑی سی ساؤنڈ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. پہلا سوال تو میں نے آپ سے اس کے حوالے سے کرنا ہے، سنائیں جی ذرا. اگر نہیں ہوتی نا پھر یہ اپنا سمجھ لیں کہ پھر مارشل لا لگے گا. یہ نہیں رہ سکتے نا، بس ختم بات. اکثر لو بھی وہ کم وقت نہیں لگانے کو تیار نا، بالکل تیار ہے. رانا صاحب یہ سسو ماں کی جو ہے آڈیو لیک، آخر میں وہ مارشل لا کی بات کر رہی ہیں کہ وہ بھی تو کم وقت نہیں لگاتے نا. یہ ویسے آڈیو لیکس کون کر رہا ہے رانا صاحب؟ آپ تو انٹیریئر منسٹر ہیں، آپ کے پاس تو ساری معلومات ہوں گی. کون کر رہا ہے؟ دیکھیں میں جو ہے وہ یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ان ویڈیوز کی جو مخالفت ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے، یا ان کے اوپر آبجیکشن کی ایک سمپل اور واحد جو ہے وہ ریزن یہ ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایجنسیز ہیں وہ یہ ویڈیو کر رہی ہیں یا ان کو لیک کر رہی ہیں، اور وہی جو ہے وہ اس قسم کی ویڈیو بناتی ہیں. ورنہ دنیا میں جتنے بھی صحافتی ادارے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، بالکل خفیہ ویڈیوز بناتے ہیں، خفیہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، اس کو پھر ڈسپلے کرتے ہیں. یہ جو کرکٹ کا جو اپنا ہے یہ میچ فکسنگ، یہ سارا اسی طرح سے جو ہے وہ ختم ہوا ہے یا بہت کم ہوا ہے. یہ جو اپنا انڈیا میں تھا ایک تہلکہ.com، اس نے کس طرح سے جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کو اور سیاسی لوگوں کی خفیہ انہوں نے ویڈیوز بنائی پیسے پکڑتوں کی. تو کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ جی کیوں بنائی گئی ہے. وہ بھئی ایک جرم اگر ایک آدمی کر رہا ہے اور اس جرم کی ایویڈنس کسی نے کریٹ کی ہے تو اس کے اوپر تو کبھی بھی کسی نے جو ہے وہ برا نہیں منایا. اور یہاں پہ بھی لیکن ڈیجیٹل آڈیو ریکارڈنگ جو ہے نا جی وہ ویڈیو ریکارڈنگ سے بالکل مختلف ہے. ویڈیو ریکارڈنگ میں تو میں کیمرہ لگا سکتا ہوں، ڈیجیٹل آڈیو ریکارڈنگ میں مجھے ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہونا پڑتا ہے، میرے پاس اکوپمنٹ ہونا چاہیے، لسننگ ڈیوائسز ہونی چاہیے، میرے پاس بہت سارا اکوپمنٹ ہونا چاہیے. تو یہ آڈیو ریکارڈنگز ہے نا جی؟ نہیں، یہ آڈیو ریکارڈنگ بھی اور ویڈیو ریکارڈنگ بھی جو ہے یہ ہمارے ہاں یہاں پہ جو ہے وہ یعنی انویسٹیگیٹو یا انویسٹیگیشن جرنلزم کا رواج نہیں ہے. ورنہ یہ کام جو ہے نا سارے اس قسم کے ایکسپوجر اور اس قسم کا لوگوں کے اصل چہروں کو سامنے لانا یہ دراصل کام ان کا ہے. تو اب کیونکہ یہ بات جو ہے وہ شک ہے کہ یہ ایجنسیز کرتی ہیں، اور اس لحاظ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کرتی ہے اور گورنمنٹ کا ہاتھ ہے، تو اس لیے اس کو لے جاتے ہیں جناب کہ جی یہ شخصی آزادی ہے اور یہ پرائیویٹ گفتگو ہے. آپ مجھے بتائیں یہ پرائیویٹ گفتگو کیسے ہے جی جو یہ محترمہ فرما رہی ہیں؟ یعنی یہ پرائیویٹ گفتگو تو نہیں ہو سکتی. میرا اگر کوئی عزیز، میرا رشتہ دار جو میرا نیئر اور ڈیئر ہو، وہ اگر میرا حال پوچھے، اپنا حال بتائے، بچوں کا حال پوچھے، عید کہاں کرنی ہے یہ پوچھے، یہ تو ہی پرائیویٹ. اگر وہ میری سرکاری حیثیت پہ اثر انداز ہونے کے لیے مجھے ترغیب دے کہ میں کسی کا نقصان کروں یا کسی کا جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ بلا جواز فائدہ کروں، وہ پرائیویٹ گفتگو کیسے ہو گئی جی؟
وہ تو بالکل ایک جرم ہے، وہ کنٹمپٹ ہے۔ تو یہ اب ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ان کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے، یہ رشتہ ایسا ہے کہ آپ ان کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں، اور آپ اس بات کی جو ہے وہ اس کو آپ جو ہے وہ آپ ایڈمٹ کر رہی ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے سارا، میں نے اسے بتایا کہ لاکھوں کا جلسہ ہے، حالانکہ وہ جلسہ 10-15 ہزار تھا، یہ بھی جھوٹ ہے، اور سارے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ پورے ملک میں ہر جگہ پہ لاکھوں بندے اکٹھے ہیں، حالانکہ کسی جگہ پہ 150 سے زیادہ بندے نہیں تھے۔ تو یہ ایک اثر انداز ہونے کی جو کوشش ہے، یہ آپ کی جو سماجی حیثیت ہے، آپ کی اس سماجی حیثیت جو کسی بھی بڑے آدمی یا عہدیدار کے رشتہ دار ہونے کے ناطے جو آپ کی سماجی حیثیت پوزیشن آپ کو حاصل ہوتی ہے، اس کا آپ کو لحاظ کرنا پڑے گا۔ آپ کریں گے، اگر آپ نہیں کریں گے اور اس قسم کی گفتگو کریں گے تو پھر آپ یہ نہیں کلیم کر سکتے کہ یہ میری پرائیویٹ گفتگو ہے۔ تو آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ آڈیو لیک ہوئی، لیکن آپ اسے کانٹینٹ کے اوپر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ میں ذرا بات کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب کا 180 ناٹ آؤٹ ہونا، یہ کیوں ضروری تھا ویسے رانا صاحب؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں دو باتیں جو کہ فیصلے کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے، جج کی ذات پہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے جو فیصلے میں ایک تو گورنمنٹ کو یہ کہا کہ بھلے پارلیمنٹ نے آپ کو منع کر دیا ہے اور منی بل جو ہے انہوں نے مسترد کر دیا ہے، آپ اس کے باوجود آپ یہ پیسے الیکشن کمیشن کو جاری کریں، ورنہ اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ یہ ایک دھمکی ہے اور گورنمنٹ کو ایک ایسا عمل کرنے کی ترغیب ہے جو آئینی طور پہ وہ نہیں کر سکتے۔ آئینی طور پہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسمبلی کی اجازت کے بغیر کوئی خرچ نہیں کر سکتی۔ جو پوسٹ فیکٹو جو اپنا پرمیشن والی بات ہے، وہ بھئی جو آج نہیں مل رہی تو وہ پوسٹ افیکٹو کیسے آپ کو مل جائے گی؟ اور آڈٹ آبجیکشن ہوگا تو پھر کیا یہ سارے ممبر جو ہیں یہ جو ہے یا گورنمنٹ جو ہے یہ اپنی تنخواہوں سے پورا کرے گی؟ تو ایک تو یہ انتہائی قابل اعتراض ان کا فیصلے کا ایسا ہے۔ نمبر دو، انہوں نے کہا کہ جی اس کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کانفیڈنس جو ہے اب آپ نے لوز کر دیا ہے۔ تو ایک یہ بات تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ جس قسم کا پولیٹیکل جو ہے وہ شور شرابہ ٹرموئل جو ہے وہ پچھلے مہینے 1.5 مہینے سے تھا، تو اس میں وہ جیسے کہتے ہیں کہ ریفریش کرنا جو ہے نا یہ مینڈیٹ کو، یہ بڑا ضروری تھا، اور ہماری یہی رائے سب کی تھی کہ ہمیں یہ جو ہے وہ لینا چاہیے۔ تو اس کے مطابق پھر آج اس کی کوشش کی گئی اور الحمدللہ اس میں بڑی جو ہے وہ ہماری توقع سے زیادہ جو ہے وہ بہتر کامیابی۔ ویسے تو 172 پہ ووٹ آف کانفیڈنس پورا ہوتا ہے، لیکن 180 ممبر جو تھے انہوں نے کانفیڈنس جو ہے وہ وزیر اعظم پہ کیا۔ جان صاحب، جو کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں وہ ریمارکیبلی مختلف تھیں ان پروسیڈنگز سے جو ہم عید سے پہلے دیکھتے رہے۔ کل تک خیال یہی تھا کہ کورٹ نے جو 2 راہیں متعین کی ہیں، آپ نے خود بھی ان میں سے ایک کا ذکر کیا کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، یا پیسے دیں یا کانسیکوینسز نپٹیں۔ آپ کے تجزیے کے مطابق، معلومات کے مطابق، یہ کتنا امکان تھا کہ کورٹ آج، اگر آپ کل کے زاویے سے دیکھیں، کورٹ آج کوئی بہت سخت رویہ اختیار کرتی ہے؟ آپ کا خدشہ تھا کہ پرائم منسٹر کے خلاف کنٹمپٹ وغیرہ کی پروسیڈنگز ہوں گی آج؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں یہ اتنی سختی، اتنی جلدی، اتنا زور جو ہے وہ مقصد تو یہی ہے نا کہ 14 مئی کو الیکشن ہو جائیں۔ تو اب جس صورت میں اس وقت ہم کھڑے ہیں، اگر ہم کل پیسے دے بھی دیتے ہیں پھر بھی 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکتے، 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے۔ تو اب جب 90 دن کی شرط بھی ختم ہو گئی، 14 مئی کو بھی الیکشن نہیں ہوں گے، تو پھر یہ 14 جون کی بجائے 14 جولائی کو ہو جائیں یا 14 اکتوبر کو ہو جائیں، تو اب اس میں کوئی اتنا فرق تو نہیں ہے، مہینے 1.5 مہینے کا جو ہے وہ فرق ہے۔ اور یہ فرق جو ہے یہ اگر مذاکرات میں یا جو کوشش آج شروع ہوئی ہے وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اس کو دور کر لیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ مناسب بات کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ لیکن جج صاحبان تو آج کہہ رہے ہیں کہ 14 مئی کی ڈیٹ جو ہے وہ فیصلہ جو ہے
وہ کہہ رہے ہیں کہ 14 مئی کا جو فیصلہ ہے دیٹ ہولڈز دا فیلڈ. آپ فرما رہے ہیں کہ کسی صورت انتخابات 14 مئی کو نہیں ہوتے وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں دیکھیں اب یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے نا. اب الیکشن جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن کو انتظامات کے لیے کم از کم جو ہے وہ الیکشن ڈیٹ سے پہلے کم از کم اسے جو ہے وہ 20-25 دن چاہیے ہوتے ہیں، جبکہ 1 مہینہ جو ہے وہ سیف ٹائم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فیصلہ بھلے فیلڈ ہولڈ کرے، کالا باغ ڈیم کا فیصلہ بھی تو فیلڈ ہولڈ کر رہا ہے نا، تو بن نہیں گیا. پھر وہ آشا ڈیم کا فیصلہ بھی جو ہے وہ فیلڈ ہولڈ کر رہا ہے، بلکہ اس کے لیے جو پیسے اکٹھے کی تھے وہ بھی بڑے ہیں بینک میں، تو وہ پھر بن تو نہیں گیا. یہ پنجاب انتخابات کو آپ کالا باغ ڈیم تو نہ بنا دینا، اس کا مطلب ہے کہ کبھی بھی نہیں ہوں گے. نہیں، اکتوبر میں ہونے چاہیے اور ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جو یعنی اگست میں تمام اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے جو ہے وہ ڈیزالو ہوں گی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا پورے ملک میں جو آئین کا تقاضا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 90 دن میں جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں گے. آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہے، جی ضمنی الیکشن کا کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے نا کہ 60 دن میں ہونے چاہیے. یعنی ایک سیٹ اگر آج خالی ہوتی ہے تو اس کا ضمنی الیکشن جو ہے 60 دن میں ہونا چاہیے. یہ آئین میں درج ہے. تو یہ جتنے ضمنی الیکشن جو کوئی 10-12 ہو رہے تھے، ان کو آدھے کو جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ نے سٹے کر دیا ہے، آدھے کو لاہور ہائی کورٹ نے کر دیا ہے. تو وہ آئین میں جو 60 ڈیز کا اندراج ہے اس سے تو کوئی زلزلہ نہیں آیا، کوئی مصیبت نہیں آئی. یہاں پہ جو ہے وہ 90 ڈیز ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے حل ہونے والی نہیں ہیں. ان کا سیاسی حل جو کہ اب پی ٹی آئی کو بھی سجائی دیا ہے کہ انہوں نے مذاکرات کی جو ہے وہ مذاکرات میں وہ آئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کا اسی طریقے سے حل ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. اچھا، پرویز الہی صاحب کے قریبی ذرائع نے مجھے بتایا کہ ان کی بڑی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے کوئی رستہ نکلے اور پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ ریوائیو ہو جائے. آپ کے خیال میں کوئی سنجیدہ تجویز ہے؟ آپ کے علم میں اس قسم کی کوئی تجویز یا مشورہ یا معلومات ہیں یا نہیں؟ جی، ہماری پارٹی کے 2 سینئر لیڈر جو ہے جو کہ مذاکرات کی ہی جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ اپنا لائن میں تھے، تو وہ کھٹک صاحب پرویز کھٹک صاحب کی جو اہلیہ محترمہ وفات پا گئی ہیں، تو ان کے وہ افسوس کے لیے گئے تھے. تو وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی چودھری پرویز الہی صاحب سے. تو بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ چودھری پرویز الہی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یار ساریاں گلاں چھوڑو، اسمبلی بحال کراؤ، تسی چھوڑو باقی ساری چیزاں نو. تو پرویز الہی صاحب کا تو بہت دل ہے کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ بحال ہو جائیں، لیکن اگر اسمبلیاں بحال ہونی ہیں تو وہ جو 63A کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں ریویو پینڈنگ ہے، اور وہ فیصلہ ہے وہ دیٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن. اس فیصلے کو ریویو ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر اسمبلیاں بحال کر دیں. تو جس کے پاس اکثریت ہوگی وہ چیف منسٹر بن جائے گا پنجاب کا. تو اگر یہ معاملہ 63A کی تشریح کی طرف واپس جاتا ہے تو اسمبلی بحال ہونے پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ پھر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پھر چلے 2 مہینے کے لیے ایک الیکٹڈ یا 3 مہینے کے لیے ایک الیکٹڈ چیف منسٹر جو ہے وہ پنجاب کو مل جائے گا. اور بالکل آخر میں رانا صاحب، عمران خان صاحب نے دوبارہ اپنے قتل کی سازش کی بات کی اور کہا کہ وہی 3 لوگ جن کا میں نے نام لیا تھا وزیر آباد کے قاتلانہ حملے کے بعد، وہ دوبارہ سے سازش کر رہے ہیں. آپ کی کیا خبر ہے؟ دیکھیں طلعت صاحب، جو وزیر آباد کا واقعہ ہے اس میں جو بندہ پکڑا گیا موقع کے اوپر وہ ریلیجسلی موٹیویٹڈ آدمی تھا. اس کا جو فون برآمد ہوا اس میں 400 کلپ ہے ایک مخصوص جو ہے وہ دینی شخصیت کے. تو وہ اگر آپ سنیں تو وہ کافی ہیں موٹیویشن کے لیے. آپ مجھے بتائیں کہ اس کو اگر کسی لیول پہ کسی نے مینج کیا ہوتا تو وہ 3 دن پہلے وزیر آباد سے جا کے 20,000 روپے کا پسٹل ہی خرید کے لاتا اور اس کا وہاں پہ اٹیک کرنے کا یہی طریقہ کار ہوتا. یہ اب عمران خان صاحب کا ایک معاملہ ہے کہ وہ جس بات کے اوپر شروع ہوتے ہیں تو بس پھر وہ جانتے بوجھتے ہوئے جو وہ شروع رہتے ہیں. اور اس بندے نے جو انٹرویو دیا اس نے آپ کو علم میں ہوگا کہ اس نے کہا
کہ ایک خاتون نے یہ کہا تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا. تو وہ سوال پوچھنے والے نے کہا کہ یار یہ پھر عمران خان نے تو نہیں کہا تھا نا. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ جی وہ پاس کھڑا تھا تو اس نے اس کو منع کیوں نہیں کیا, اس نے اس کو روکا کیوں نہیں. اب آپ مجھے بتائیں, میں تو خود اس بارے میں بڑا کنسرن ہوں پچھلے 3-4 دن سے. وہ جو اب ویڈیو کلپ جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ ان کو خود جو ہے وہ ان چیزوں کا احساس نہیں کرنا چاہیے. اس میں جب وہ بات کی ہے اس بچے نے, وہ تو بچہ ہے, اسے کسی نے پڑھایا, اس نے وہ بات کر دی, تو نعوذ باللہ ہم تو ان کے اس ہستی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اسے چاہیے نہیں تھا, اسے فوری طور پہ اس کو منع کرتا اور اس چیز کو روکتا. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے جس طرح کے مذہبی جذبات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کی نسبت اور محبت پائی جاتی ہے, یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کے ذہنوں پہ اثر کرتی ہیں. تو اب یہ اس قسم کی احتیاط یہ خود نہ کریں اور ہمارے اوپر جو ہے یہ الزامات لگاتے رہیں, تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو ہے وہ مناسب بات نہیں, اور ان کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور خود اپنی احتیاط اور حفاظت کرنی چاہیے. رانا صاحب, آپ لیو اٹ دیر, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, کیا یہ مذاکرات جو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی اتحادی جماعتوں کی -JUI ایکٹ ان کے درمیان ہو رہے ہیں, یہ نظر کا دھوکہ ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ انجینئر خرم دستگیر خان صاحب وفاقی وزیر توانائی اور حافظ عبداللہ صاحب جمعیت علماء اسلام دونوں مرکزی لیڈران ہیں, یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, آپ کی حکومت ان 3 ججز کے بینچ کو اس طرح نہیں مانتی کہ انہوں نے جو مقدمہ سنا وہ آپ کے خیال میں پٹیشن خارج ہو گئی, پارلیمان کے اندر سے قراردادوں کی بھرمار ہے جو یہی بات کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود اسی بینچ کے کہنے پر آپ کمیٹیاں بھی بنا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ سیاست میں ہمیشہ مذاکرات کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے, لیکن یہ مذاکرات جو ہیں یہ بڑی ایک سخت آئینی سٹرکچر کے تحت ہو رہے ہیں, اور اتنا ہی سخت ایک سیاست کا سنگین سٹرکچر ہے جس میں تحریک انصاف اپنے سارے کارتوس چلا چکی ہے. انہوں نے 10 مہینے ایجیٹیشن کی سڑکوں کے اوپر پچھلے سال اپریل سے لے کر, بلکہ مارچ سے لے کر نومبر تک انہوں نے پوری کوشش کی کہ جی ہم سڑک پر رہیں, لیکن انہیں کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا. پھر انہوں نے اپنا آخری جو ہتھیار تھا اسمبلیوں کی تحلیل کا وہ بھی استعمال کر لیا, اس سے بھی ان کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا. قومی اسمبلی سے قطع کلام, لیکن آپ عدالت کے کہنے پہ کر رہے ہیں نا, یہ تو عدالت کے کہنے پہ کر رہے ہیں. جی, تو یہ جو عدالت کا اور پی ٹی آئی کا نیکسس ہے, پی ٹی آئی کے پاس سوائے عدالت کے ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, یا پھر ان کے پاس ایک فاشسٹ تھریٹ ہے کہ جی اگر آپ نے ہم سے مذاکرات نہ کیے تو ہم سڑک پر یہ کر دیں گے. وہ بازو ہم آزما چکے ہیں, تو لہٰذا ایک کوشش ضرور ہے کہ اگر بہرحال کسی طریقے سے سینیٹ آف پاکستان کا استعمال کرتے ہوئے گفتگو ہو جاتی ہے جہاں جس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے, تو اس کوشش کے لیے کہ بھی گفتگو جو مخاصمت ہے وہ ہم نے دیکھ لی ہے اور بڑا کلیئر ہے. پارلیمان جہاں کھڑی ہے عدالت کے معاملے میں, وہ بھی آج وزیر اعظم نے واضح کر دیا ہے. جو پارلیمان میں پچھلے 3 ہفتے سے گفتگو ہو رہی ہے اس سے بھی واضح ہو گیا ہے. تو ایک کوشش کر رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی اپنے فاشسٹ طریقہ کار سے ہٹنے کی کوئی ایویڈنس دے دے ہمیں تو شاید گفتگو ہو سکے, لیکن اگر وہ نہیں دیتے تو پھر معاملات جیسے ہیں ویسے ہی چلیں گے. حافظ عبداللہ صاحب, آپ اس بات چیت کا حصہ نہیں ہے, کیوں؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت بھائی, آپ کا سوال بالکل ٹھیک تھا, کیونکہ عمران خان مذاکرات پہ یقین ہی نہیں رکھتا. ان کی سیاست دہشت کی علامت ہے, خوف کی علامت ہے. آپ نے خود دیکھا کیا انہوں نے سپریم کورٹ کو گالیاں نہیں دی, الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمیشن کو گالیاں دی, سیاسی قیادت کو, صحافیوں کو, صحافت کو, کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا. پیٹرول بمپیں کے, جوڈیشل کمپلیکس پہ حملے کیے وغیرہ وغیرہ, پارلیمنٹ پہ حملے کیے. ایک ٹریک ریکارڈ ہے اس کا. جب ایک آدمی کی سیاست یہ ہے کہ انہوں نے انتشار
نفرت کے علاوہ اور کچھ کیا ہی نہیں ہے. پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کیا, پوری دنیا میں تنہا کھڑا کیا. اب وہ 2018 کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کے اقتدار میں آئے. اب وہ عدالت کے کندھوں پر بیٹھ کے خواہ مخواہ وہ اپنی مرضی کے مطابق, اپنے تاریخ کے مطابق, ڈیٹ کے مطابق, پسند کے مطابق وہ انتخابات چاہتے ہیں, اور انتخابات بھی صرف پنجاب میں چاہتے ہیں, کہ فقے میں بھی نہیں چاہتے ہیں. تو لہٰذا ہم نے, پی ڈی ایم نے, پارلیمنٹ نے, سب نے مخالفت کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیوں یہ عدالت کی جو فیصلے ہیں اس پر ہمارا اعتراض کیوں ہے؟ اعتراض اس لیے ہے کہ آپ عدالت کے اندر ججوں کی رائے دیکھیے, اطہر من اللہ کی رائے دیکھیے اور دیگر ججوں کی, کیا سوموٹو بنتا ہے یا نہیں بنتا, یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں یہ مینٹینیبل. کیا اس شخص نے جو اسمبلیاں تحلیل کی, انانیت, خود پسندی, ضد, سینٹرل فیڈرل کو پریشرائز کرنا, پاکستان کو سیاسی اور معاشی طور پر غیر مستحکم کرنا. تو جب ایک شخص معیشت کی تباہی کا ذمہ دار ہو, پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے خطرہ ہو, پاکستان کو دنیا میں تنہا کھڑا کیا ہو, اور اس شخص نے آئین توڑا ہو, سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, قاضی فائز قاضی کیس میں بددیانت ہو, آج وہ ہتھوڑے کے زور پہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ آئیے عدالت میں بات کریں. پچھلے دن آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے مخالفت کی کہ ہم نے بندوق کی بات نہیں مانی, ہم ہتھوڑے کی بات کیوں مان لیں. آج وہی ہتھوڑا حرکت میں آئیے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کرے. کیوں بیٹھ کے بات کروں؟ الیکشن کرانا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اگر ضرورت پڑی الیکشن کمیشن ہمیں بلائیے کہ بات کرے, لیکن الیکشن کمیشن کے اختیارات آج کہاں ہیں؟ غیر آئینی طور پر الیکشن کمیشن کے اختیارات سپریم کورٹ نے سلب کیے. کتنے غیر آئینی فیصلے جو انہوں نے کیے. لہذا اس مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گی جمعیت علماء اسلام, اور ڈائریکٹ عوام کی عدالت میں جائے گی. خرم صاحب, عدالت کے کہنے پر مذاکرات ہو رہے ہیں. میرا پہلا سوال بھی یہی تھا. ایک طرف سے پارلیمان کی طرف سے بڑی آواز آئی کہ آپ پارلیمان کو ڈکٹیٹ نہیں کریں, اسپیکر صاحب کا خط, پرائم منسٹر کی سپیچ, ریزولوشنز, واضح انداز سے آپ جج صاحبان کو یہ پیغام دے رہے ہیں. بلکہ آئے تو جے یو آئی کے ریپرزینٹیوز نے فلور پر یہ بھی کہا کہ جج صاحبان کو کیوں نہ بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے پارلیمان کی جو قانون سازی کی طاقت ہے اس کو سلب کرنے کی کیسے کوشش کی. تو ایک طرف سے یہ ماحول ہے, دوسری طرف سے وہ آپ کو کہتے ہیں جی کہ جائیں جا کے مذاکرات کریں, آپ کمیٹیاں بنا دیتے ہیں. مطلب آپ کا خوف کیا ہے؟ آپ واضح انداز سے سٹینڈ ایسا کیوں نہیں لیتے جیسے جے یو آئی نے لیا ہوا؟ جی, ہم مذاکرات کر رہے ہیں, مصالحت نہیں کر رہے. دیز آر نیگوسیشنز ناٹ اپیسمنٹ. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ پی ٹی آئی کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں. پارلیمان نے آج پھر 21 ارب روپے دینے کی تحریک کو مسترد کر دیا, تو لہذا وہ عمل ہم پر بائنڈنگ ہے. تو یہ 14 مئی کا ان کا جو آج مطالبہ انہوں نے رکھا ہے وہ تو پارلیمان ریجیکٹ کر چکی ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ سیاست میں بہرحال گفتگو کا سلسلہ مکمل طور پر بند نہیں کیا جا سکتا. لہذا ایک کوشش کی جا رہی ہے, لیکن جو تحریک انصاف کے بالکل ہی غیر حقیقی مطالبات ہیں کہ وہ اپنا تھوکا چاٹنا چاہتے ہیں کہ جی ہمیں واپس لے آئیں اسمبلیوں میں, یہ بھی ممکن نہیں ہے. وہ 14 مئی کے انتخابات چاہتے ہیں, وہ بھی ممکن نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جی وقت سے پہلے اسمبلی توڑ دی جائے. تو آج وزیر اعظم نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی. تو لہذا یہ گفتگو ہو رہی ہے, اس کی کوشش جاری ہے کہ کہیں سے اگر گفتگو کس پہ ہو رہی ہے؟ خرم صاحب دیکھیں نا, جو بھی کنسیشن دینی ہے, جو بھی نہیں, کیا کنسیشن دینی ہے؟ آپ نے مطالبات ان کے رد کر دیے نا سارے. آپ تو کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہ ہو ہی نہیں سکتا تو بات کیا کر رہے ہیں؟ موسم کا حال پوچھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں 7 مئی کو بارشیں آنے والی ہیں, مہنگائی بہت ہوگی, آپ کیا ڈسکس کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ جی, ڈسکشن سمپلی یہی ہے کہ انہوں نے مطالبات اپنے ٹیبل پر رکھ دیے ہیں. کل ٹیم پھر ملے گی اور غالب امکان یہی ہے کہ ان کے مطالبات رد ہو جائیں گے. جی, کیونکہ پارلیمان تو واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ ہم 21 ارب روپے نہیں دے رہے, اور پارلیمان کی جو اس معاملے میں جو مالی معاملات میں جو رائے ہے وہ حتمی ہے. تو لہذا اس پر اگر کنسیشن آنی ہے تو ان کی طرف سے کوئی آنی ہے, ہماری طرف سے تو کوئی کنسیشن نہیں ہے.
حافظ صاحب، آپ کے خیال میں اس قسم کے مذاکرات کر کے، جو جس طرح مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا اور آپ نے وہ سٹینڈ دہرایا کہ ہتھوڑے کے نیچے تو ہم مذاکرات بالکل نہیں کریں گے اور کسی طور پارلیمان کا جو تقدس ہے اس کو پامال نہیں ہونے دیں گے، لیکن جب یہ مذاکرات ہوتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کے تجزیے میں حکومت وقت یا وہ جماعتیں جو کہہ رہی ہیں کہ مذاکرات کی وجہ سے آپ اپنا ہاتھ کمزور کر رہے ہیں، وہ واقعتاً سمجھتی ہیں کہ حکومت اور سیاسی جماعتیں بیک فٹ پہ جاتی ہیں کہ کورٹ کی بات مان کے آپ نے مذاکرات شروع کر دیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب عدالت کہہ رہی ہے کہ جا کے مذاکرات کریں، بیٹھ کے بات کریں، آج اٹارنی جنرل نے کیا کہا کہ ہمیں نام دیے گئے اور نام مرتب کر رہے ہیں فریقین کی طرف سے، ہم بیٹھیں گے، آج ہی بیٹھیں گے، اور 6 بجے شاہ محمود قریشی نے ڈیڈ لائن دیا کہ آپ نے 6 بجے سے پہلے ہمیں انفارم کرنا ہے، نہیں بیٹھنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ شاہ محمود قریشی یہ اس کی پشت پر کس کی طاقت ہے کہ وہ ڈیڈ لائن پارلیمنٹ کو دے رہا ہے، PMLN کو نہیں دے رہا ہے، پارلیمنٹ کو دے رہا ہے کہ بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ عدالت کی طاقت اس کی پشت پر ہے۔ اب عدالت ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جاؤ بات کریں، اگر بات نہیں کریں گے، بات کریں گے یا نہیں کریں گے، دونوں فیصلوں میں، دونوں صورتوں میں فیصلہ وہی ہے جو میں نے کیا ہے، تو فیصلہ بھی وہی ہے اور ہتھوڑا بھی ہلا رہے کہ آپ نے بات کرنی ہے، جو مولانا صاحب نے کہا ہے اسی کو میں نقل کر رہا ہوں، اور پھر ہم بیٹھ کے مذاکرات کریں گے۔ کس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے؟ جو وہ آئین شکن بھی ہے، وہ قانون شکن بھی ہے، وہ بددیانت بھی ہے، وہ شخص جو انتشار کا پیداوار بھی ہے اور انتشار کو پروموٹ کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں؟ کیوں کروں؟ پارلیمنٹ کیوں سرنڈر ہو جائے؟ جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ جب ہم نے 3 بار قرارداد پاس کیا اور آج بھی ہم نے کہا کہ فیصلہ 4 کا ہے، 3 کا نہیں ہے، تو پھر 3 کے کہنے پر پھر بیٹھے کیوں ہیں؟ 3 کے کہنے پر آپ بیٹھے کیوں ہیں بھائی؟ کہاں گئی پارلیمنٹ کی سپریمیسی؟ وہ پارلیمنٹ جو تمام اداروں کا خالق ہے، وہ پارلیمنٹ جو آئین کا خالق ہے، جب آئین کا خالق ہے تو آئین یہی کہہ رہا ہے کہ اصل سپریم پارلیمنٹ ہے۔ آج جو شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ دیا گیا، ہم مبارکباد دیتے ہیں، JUI نے ان کو سپورٹ کیا، آپ کے سامنے ہماری حاضری، لیکن کیوں سپورٹ کیا ہم نے؟ ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں حکمران اتحاد جمہوریت کے پیچھے، آئین کے پیچھے اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے ایک پیج پر کھڑی ہے۔ ہمیں بتائیے عدالت میں فل کورٹ کی صورت میں کیا ایک پیج پر ہے یا نہیں ہے؟ بالخصوص اس کیس میں کیس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ کیا اطہر من اللہ اور دیگر ججز نے نہیں کہا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے، یہ سوموٹو بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اور پھر ایک شخص خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اسمبلی اس لیے تحلیل کی کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا۔ کیا جنرل باجوہ صاحب ایک منتخب شخص تھا؟ وہ پارلیمنٹ تھا اپنے آپ میں، وہ کیا تھا؟ اس کی حیثیت کیا تھی؟ آپ اس شخص کی بات کو عدالت تسلیم کر رہے ہیں لیکن پارلیمنٹ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لہذا ہم اپنے پارلیمنٹ کے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں۔ جی خورن صاحب، یہ جو کلاڑی مارنے والا ایشو ہے، آپ کے خیال میں واقعتاً کوئی زیادہ زخمی ہو جائیں گے آپ مذاکرات کے عمل کو چلا کر؟ جس طرح حمداللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 180 کا ووٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کو آج ملا ہے، اور اس کے اندر تمام ایلائز نے ان کو ووٹ ڈالے ہیں، اتحادی جماعتوں نے ووٹ ڈالے ہیں، JUI نے ووٹ ڈالے ہیں اور ان کو تگڑا کرنے کے لیے ووٹ ڈالے ہیں۔ 4-3 جس کا فیصلہ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور 3-2 جس کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں، وہ تفریق کو بنیاد بنا کے آپ کو ووٹ ملا ہے۔ تو ڈو یو تھنک کہ شاید اتحادی جو ہیں آپ سے کچھ نالاں بھی ہوں؟ حمداللہ صاحب کا سینٹیمنٹ تو آپ کے سامنے بھی ہے۔ جی، پہلی بات یہ کہ مذاکرات وزیر اعظم کو جو آج پارلیمان نے طاقت دی ہے اور تمام اتحادیوں نے مکمل طور پر پوری جذبے کے ساتھ پرائم منسٹر کو سپورٹ کیا ہے، تو وہ جو حکومتی ٹیم ہے وہ اس 180 ووٹ کی طاقت کے ساتھ PTI سے مذاکرات میں اتری ہے۔ اور میں پھر دہرا دوں کہ جو بھی کنسیشن دینی ہے، اگر یہ عمران خان کا امتحان ہے کہ کیا وہ اپنے فاشزم کے گھوڑے سے نیچے اتریں گے کہ نہیں اتریں گے، اگر وہ نہیں اتریں گے اور اپنی جو گردان ہے، اور جس کا چانس کم ہے، اگر وہ نہیں اتریں گے اور ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے
تو پھر یہ جو 180 ووٹ لینے والی مضبوط حکومت ہے اس کے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی کوئی کنسیشن دے. جتنی بھی کنسیشنز دینی ہے وہ عمران خان نے دینی ہے، کیونکہ اس معاملے میں اب یہ صرف پی ٹی آئی سے مذاکرات کا ایشو نہیں ہے. اب اس معاملے میں پارلیمان کی جو خود مختاری ہے اور آئین میں جو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں اس ملک کا اقتدار اعلیٰ ہوگا، تو وہاں تو بڑی کلیئرٹی آ چکی ہے. اور اس پچھلے 3 ہفتوں میں تمام تر جو تناؤ رہا ہے اس میں ایک بات واضح کھل کر آئی ہے کہ پارلیمان کی حیثیت جو ہے وہ مسلمہ ہے، اور کورٹ کے پاس لامحدود ثوابدیدی اختیارات نہیں ہے. یہ اسٹیبلش کر کے وزیر اعظم کو مکمل طور پر اعتماد دے کر یہ جو نیگوسیشن ہے یہ کوشش کی جائے گی. اگر عمران خان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہماری ٹیم واپس آ جائے گی. اوکے، آفٹر لیو اٹ دیئر. آپ دونوں کا بسین آرمی چیف کا چین کا دورہ. ڈاکٹر ملیح لودھی سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی، ان کا تجزیہ سنیے گا کہ پاکستان چین دوستی کتنی اہم ہے. آرمی چیف چین میں اور پاکستان کے اندرونی حالات ہنگاموں کی نظر ہیں. ہم ڈاکٹر ملیح لودھی کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. پاکستان کی مستند تجزیہ کار اور پاکستان کی فارمر امبیسڈر ٹو دا یو ایس، ٹو دا یو این، ٹو یو کے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یوں لگتا ہے کہ جیسے ہماری جو ڈپلومیسی ہے وہ آلموسٹ ڈومیسٹک ہڑبونگ سے یا ہنگامے سے علیحدہ ہو کے چل رہی ہے. تو آپ کے خیال میں آرمی چیف کا چین جانا، وہاں پہ جو دورہ ہے، وہ ہم ایک آئسولیشن میں دیکھ سکتے ہیں ایکچولی کہ یہ تعلقات تو اپنی جگہ پہ قائم ہیں، ہنگاموں کا کوئی اثر نہیں ہوتا سیاسی طور پر جو چل رہے ہیں پاکستان میں؟ جی طلعت، میرا خیال ہے جو سب سے سٹیبل تعلقات ہیں پاکستان کے کسی ملک سے وہ ہیں چین کے ساتھ. دے ہیو اسٹوڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم. ہمارے تعلقات پچھلے 7 ڈیکیڈ سے سالڈ رہے ہیں، اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ چین جو ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی پرائیورٹی ہے. سب سے زیادہ ترجیح جو دی جاتی ہے پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشنز میں وہ چین کو دیا جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ حال ہی میں اگر ایک ہے جس نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے وہ ہے چائنا. اس لیے کہ چائنا نے ہماری ریکویسٹ پہ بہت سارے جو ان کے لونز تھے ان کو رول اوور کیا اور کچھ ری فائنینسنگ بھی کی، جس کی وجہ سے ہم وی ریمینڈ فائنینشلی افلوٹ. کسی اور ملک نے اس طرح سے نہیں کیا. یہ صحیح ہے کہ سعودی عربیہ نے بھی کچھ اب پیسے پرومس کیے ہیں ہماری مدد کے لیے، یو اے ای نے بھی، مگر جس طرح سے چین نے بڑھ چڑھ کے کیا ہے میرا خیال ہے یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے اور کنفرمیشن ہے کہ پاکستان چائنا ریلیشنز کتنے سالڈ ہیں. تو جو ڈومیسٹک ہنگامے ہیں یا تبدیلیاں ہیں حکومتوں کی، آپ کے خیال میں یہ ڈیسیژنز جو بھی ہوتے ہیں ڈومیسٹکلی، ان کا اثر پاکستان کے چین کے تعلقات پر کم از کم نہیں پڑتا؟ وہ سالڈ ایز اسٹیل ہیں. جی سالڈ ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ چین کو بھی کچھ کنسرنز ہیں کہ پاکستان میں جب تک یہ ڈومیسٹک سیاسی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو پاکستان میں اکنامک اسٹیبلٹی بھی نہیں آ سکتی. تو میری اپنی جو بات چیت ہوتی ہے چائنا کے سفارتکاروں کے ساتھ، اس سے تو مجھے یہ امپریشن ملتا ہے کہ وہ کسی سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ ان ملکوں میں شامل نہیں ہیں جو پاکستان کو لیکچر کرتے ہیں. وہ صرف ہمیں کبھی کبھار کاؤنسل کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جس پہ کہ ہمیں ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے، اور کم از کم اکنامک فرنٹ پہ ہمیں اسٹیبلٹی اسٹیبلش کرنی چاہیے اور ایک پریڈکٹیبلٹی ہونی چاہیے. دیکھیں اس کا اثر تو پھر ظاہر ہے سی پیک پہ پڑتا ہے نا. اگر اکانومی کی حالت جو ہے جو آج کل ہے، حشر ہوا ہوا ہے اکانومی کا، تو ظاہر ہے اس انوائرمنٹ میں سی پیک پہ بھی تو اثر پڑتا ہے اس کا. اگر آپ یہ بتائیے گا کہ یہ تمام تعلقات کی جو بحث ہے چائنا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ تعلقات کے تناظر میں یہ کیسے بیٹھتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ چاہے کمپیوٹر چپس کا معاملہ ہو، کمپنیوں کے اوپر سینکشنز کا معاملہ ہو، تائیوان کا معاملہ ہو، امریکہ اور چین کے تعلقات بہت برے ہیں. ہمارے لیے کیا یہ مشکل صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں میرا خیال ہے یہاں پر جہاں تک پالیسی میکرز کا تعلق ہے جو ہماری خارجہ پالیسی بناتے ہیں وہ تو کلیئر ہے کہ پاکستان یہ جو کانفرنٹیشن ہو رہی ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان پاکستان اس میں it doesn't want to play a part in that, it doesn't want to get caught up in that. لیکن یہ بھی ضروری ہے ریکگنائز کرنا اور ہمارے پالیسی میکرز ریکگنائز کرتے ہیں کہ اس وقت جو امریکہ کی پالیسی ہے کنٹین چائنا کی اس میں پاکستان کسی طرح کسی پالیسی کے ذریعے یا کسی اسٹیٹمنٹ کے ذریعے یہ امپریشن نہ دے کہ وہ کسی قسم کے اینٹی چائنا کولیشن کا حصہ بن رہا ہے. سو وہ کلیئر ہے, دا لائنز آر کلیئر. چائنا از پاکستان اسٹریٹجک پرائیورٹی. امریکہ سے ظاہر ہے پاکستان چاہتا ہے کہ تعلقات اچھے ہوں, معمول پہ رہیں, اوپر نیچے نہ جائیں, جو کہ آپ کو پتہ ہے ہماری تاریخ ہے نا کہ وہ ان کا ہمیشہ سے اتار چڑھاؤ ہوتا رہا ہے. لیکن اس وقت امریکہ کی سنس ترجیح وہ دیتے ہیں کنٹینمنٹ آف چائنا, تو ظاہر ہے پھر اس سے جو اسپیس ہے پاکستان یو ایس ریلیشنز کی وہ کافی حد تک شرنک ہو جاتی ہے. اگر امریکہ کے زاویے سے دیکھیں تو آئی ایم ایف میں امریکہ کا انفلوئنس کافی ہے. فیٹف کے اندر ٹھیک ہے چین نے ہماری کافی مدد کی, لیکن وہ بھی آپ بہتر سمجھتی ہیں وہاں پر بھی امریکہ اور ہندوستان کی لابی بڑی تگڑی رہی ہے. ہم دنیا مغرب کے اندر بھی بذریعہ امریکہ اپنے آپ کو متعارف کروانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو یہ توازن کہیں کھو نہ جائے, یہ بڑا خدشہ ہے کہ ہمیں کہیں ایسا وقت نہ آ جائے ہم پر ڈیمانڈ ڈالی جائے کہ آئیدر بیجنگ اور واشنگٹن. دیکھیں جہاں تک میری معلومات ہے چین نے کبھی پاکستان کو نہیں کہا کہ آپ چوز کریں, بلکہ چین نے تو ہمیشہ ہمیں یہ کہا ہے, جو میری ایکسپیرینس مجھے بتاتی ہے, کہ آپ اپنے تعلقات امریکہ سے ٹھیک رکھیں. وہ ایک الگ قصہ ہے کہ پاکستان کسی اینٹی چائنا کولیشن کا حصہ نہیں بنے گا اور نہ بننا چاہیے. لیکن دیکھیں یہ بیلنس کرنا ریلیشنز کو, وہ بھی میرا خیال ہے ایک طرح سے ایک پاسچر ہی ہوتا ہے ملکوں کا. بیلنس آپ کرتے ہیں بٹوین ٹو ایک طرح سے ایکویولنٹ پارز جو آپ کی نظر میں آپ کی انٹرسٹ کے مطابق ہوتے ہیں. اس وقت تو یہ ایکویولنٹ پارز نہیں ہیں. چین کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے, امریکہ کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ ان ٹرانزیشن ہے, بلکہ انڈیفائنڈ ہے. اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں ڈیفائن کرنے کی, مگر امریکہ کا فوکس کہیں اور ہے, اس خطے میں نہیں ہے. پھر یہ کہ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ امریکاز پارٹنر آف چوائس جو ہمارے خطے میں ہے وہ بھارت ہے, پاکستان تو نہیں ہے چائنا کی پالیسی کی وجہ سے. تو ان سارے فیکٹرز اگر آپ سامنے رکھیں تو اس سے پھر کنکلوژن کیا نکلتی ہے؟ کنکلوژن یہ نکلتی کہ پاکستان کو اپنے انٹرسٹ فالو کرنے کے لیے چین کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آرمی چیف کا وزٹ بہت اہم ہے. ان کے جانے سے پہلے ہمارے ڈی جی ISI بھی جا چکے ہیں, انہوں نے کچھ پریپریشنز کیے تھے اس وزٹ کے لیے. سو یہ چین بھی بہت سیریسلی لے رہا ہے اس وزٹ کو, جس سے کہ تعلقات اور اسٹرینتھن ہوں گے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ٹرینڈز اینڈ ٹویٹس پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے پاکستان سٹینڈز ود PM شہباز. نون لیگ اس کو چلا رہی ہے 180 کے اوپر ناٹ آؤٹ, تو ظاہر ہے ان کو محسوس ہوا ہوگا کہ اب وہ بڑے تگڑے ہیں. اور دوسری طرف سے PTI چیف جسٹس کے حق میں ٹرینڈ چلا رہی ہے کہ آپ کھڑے ہو جاؤ اور تگڑے ہو جاؤ. آج ٹون بہرحال وہ نہیں تھی جو عید سے پہلے تھی. ٹویٹس میں ہم نے ڈاکٹر عارف علوی جو پریزیڈنٹ آف پاکستان, ان کا ٹویٹ آپ کے سامنے رکھا ہے, جس کے اندر وہ بڑے بزرگوں کو کوٹ کر کے, اولیاء کو کوٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ کیسے تہذیب بولنے چالنے کی کیا ہونی چاہیے اور کس طرح لوگ ایک دوسرے میں سے عیب نکالتے ہیں اور کتنی غلط بات ہے. ایک بڑا ایک مورل سٹینڈ لیا ہوا ہے. جو ان کے اپنے بیٹے ہیں عواب علوی صاحب, ان کے تمام گٹر سے بھی زیادہ بدبودار ٹویٹس جو ہے اس کی فہرست جاری کی ہے. چند ایک ٹویٹس آپ کے سامنے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ عارف علوی صاحب کو بہت شوق ہے ساری قوم کو لیکچر دینے کا, لیکن ان سے اپنے گھر کا گٹر بند نہیں ہوتا.